آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا یہ پروگرام جسے آپ کہتے ہیں پروگرام بزم شاعری، اس میں ہم دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جنہیں آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں، جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں، جن کا کلام آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آج ہماری بزم شاعری میں ایک خوبصورت شاعر جو طنز و مزاح کہتے ہیں، کئی کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں، کئی کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا عابد عباس۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں عابد صاحب؟ اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ میں میٹرو ون انتظامیہ کی جانب سے اور اپنے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عابد صاحب سنائیے، کیسے مزاج شریف ہیں؟ اللہ کا خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ اجازت دیجئے تو میں آپ سے سوال قائم کرنا چاہتا ہوں۔ عابد صاحب، شاعری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ صاحب میں اصل میں کچھ طنز و مزاح کی طرف آیا تھا 2000 میں، تو وہ میری کتاب آئی تھی 2005 میں۔ اچھا، زر آفت نام تھا، زی سے زر آفت، زر آفت، اچھا، مطلب مزاحیہ مضامین تھے اس میں۔ جی 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 جی۔ پھر اس کے بعد میں دوسری کتاب آئی، مطلب اس کے 5 سال بعد، تقریباً 2009 میں، مزاح برائے فروخت، مزاح برائے فروخت، مزاح برائے فروخت، واہ۔ پھر ایک اب آئی تھی 6-7 سال پہلے، شریر خامہ کے نام سے۔ واہ، شریر خامہ۔ تو وہ کچھ شاعری بھی کرتا رہا، تو وہ یہ تو مزاحیہ مضامین تھے۔ پھر وہ شاعری کی کتاب ہے، مذاقاً عرض ہے، کمپوزنگ کی بھی رکھی ہوئی ہے، تو وہ آئے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جب اس کی اشاعت ہو جائے گی تو پھر آپ کے 4 مجموعہ کلام ہو جائیں گے، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے علم میں ایک بات لانا ضروری جانتے ہیں، وہ یہ کہ جہاں ہم اپنے شہر میں موجود، دنیا اردو میں موجود بہت قدآور شخصیات کو مدعو کرتے ہیں، ان احباب کو مدعو کرتے ہیں جو آپ کو اسٹیج پر دکھائی دیتے ہیں، وہیں ہم اپنے شہر میں موجود ان تخلیق کاروں کو بھی مدعو کرتے ہیں جو انتہائی صداقت سے، انتہائی سچائی سے، گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے اپنا ادب تخلیق کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مرزا عابد عباس کا قد ادبی طور سے کوئی کم ہے، بہت بڑے قد کے آدمی ہیں اپنی تخلیقات کے تعلق سے۔ مرزا عابد عباس جتنی سنجیدگی سے مزاح تخلیق کر رہے ہیں، اسی سنجیدگی سے یہ ادبی سیاست سے بھی بالکل کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم مرزا عابد عباس سے معلوم کریں گے کہ ادبی جو گہما گہمی کی دنیا ہے، جنہیں آپ مشاعروں کی دنیا کہتے ہیں، ان سے یہ کیوں دور ہیں؟ یہ دانستہ دوری اختیار کی گئی ہے یا اسٹیج مافیا جو ہے ان کے رویوں کے سبب سے انہوں نے دوری اختیار کی ہے؟ مرزا عابد عباس، آپ بتائیے کہ آپ تقریبات میں کم دکھائی دیتے ہیں، جی جی جی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو صاحب میں مزاجاً ہی کم جاتا ہوں، مطلب تقریبات میں، پھر وہ بلانے کا بھی آ جاتا ہے، کہیں سے بلاوا آئے گا تو آدمی جائے گا، تو بالکل دونوں ہی باتیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہیں سے بلاوا آئے گا تو آدمی جائے ہاں گا، تو جائے گا، تقریبات میں شرکت کریں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی جی، کہ مطلب آپ کے اس مختصر جواب سے اس میں پوشیدہ ایک کرب بھی دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک گروپ کا سسٹم چل رہا ہے کہ یعنی جو آپ کو بلائے گا اسے یہ امید ہوگی کہ آپ بھی اسے بلائیں، لیکن اگر آپ مشاعرے اور ادبی تقریبات کا اہتمام نہیں کرتے تو آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ اس طرح کا چل رہا ہے کہ آپ خواہ کتنے ہی اچھے لکھنے والے ہوں، آپ کو تقریبات میں بلانے سے یعنی محتاط رہا جائے گا، ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ تو یہ تو بڑا المیہ ہے، اور ان رویوں کے بعد
آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ ان رویوں کو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں میں تو مطلب جو مطلب چاہے نثر لکھ رہا ہوں یا شاعری کر رہا ہوں تو وہ ایک تخلیق کار کے جیسے کر رہا ہوں تو مطلب کہیں شائع ہو جاتی ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہوں پڑھ لیتا ہوں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے مجھے کوئی شکایت تو ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے شہر میں جہاں بہت اچھے اچھے تخلیق کار موجود ہیں، وہاں بہت سے تخلیق کاروں کے ذہن و دل میں ایک خواہش ہوتی ہے خود نمائی کی، وہیں ہمارے شہر میں ایسے بھی باکمال لوگ موجود ہیں جو کسی بھی طرح کی پذیرائی سے دور، ادب اور یہ جو آپ کی مشاعروں کی دنیا ہے اس سے دور رہ کر بھی ادب تخلیق کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے کوئی سروکار نہیں جسے آپ مشاعروں کی دنیا کہتے ہیں، اس میں کوئی مدعو کرتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، اور نہیں مدعو کرتا تو ہم اپنا سارا وقت اپنے تخلیق کو دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ جی جی ایسے ہی۔ البتہ تو آپ ادب تخلیق کر رہے ہیں، سنجیدگی سے ادب تخلیق کر رہے ہیں، آپ جہاں شعر کہہ رہے ہیں وہیں آپ نثر پر بھی کام کر رہے ہیں، نثر کی بھی آپ کی ایک کتاب آ چکی ہے جیسا کہ آپ نے عرض کیا۔ آپ شاعری کی جانب جب آئے، ایک طویل عرصہ ہو گیا آپ کو، تو اس وقت کے ماحول میں اور موجودہ وقت کے ماحول میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ نہیں میں اصل میں میری 3 کتابیں تو طنز و مزاح کی مضامین کی آئی تھی، تو ہمارے یاران بزلسنج کی احباب کی وہ نشستیں ہوتی تھی گھروں پہ، اس میں ہم لوگ شریک ہو جاتے تھے۔ مشاعروں میں مجھے اتنا نہیں رہا جانے کا اتفاق، نہیں رہا آپ ہاں کو؟ ایسی نشستیں ہوتی ہیں اس میں چلا جاتا تو ہوں۔ عابد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ ادب تخلیق کرتے ہیں، خواہ کہ مزاح کے تعلق سے آپ ادب تخلیق کر رہے ہیں اور آپ کا ایک جانا پہچانا نام ہے، تمام شہر کے وہ احباب جن کا کسی نہ کسی طور سے ادب سے تعلق ہے وہ آپ کو بخوبی جانتے ہیں، اور نہ صرف جانتے ہیں بلکہ آپ کی کاوشات کو مانتے بھی ہیں۔ تو مرزا عابد عباس صاحب، میں آپ سے یہ سوال قائم کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر اور بہت ساری اصناف ہیں، موسیقی بھی ہے اور پینٹنگ بھی ہے، تو اس جانب آپ کیوں نہیں گئے، اور شعر کیوں کہتے ہیں آپ، اور شعر کہنے کے بعد آپ کو کیا احساس ہوتا ہے؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ وہ کچھ آدمی مطالعہ گھر میں کر رہا ہوتا ہے شروع میں تو وہ کچھ طنز و مزاح کی طرف کھنچتا چلا گیا، تو وہ اس میدان ظرافت پہ قدم رکھ دیا، وہ پہلے وقت گزاری کے اس سے، پھر وہ ہوتے ہوتے مضامین شاعری خوشی ہوئی، وہ کتابیں آتی چلی، کچھ ہوا، پھر شاعری اس پہ جو کچھ بھی جیسی بھی کر رہے تھے۔ اچھا، جیسی بھی کر رہے تھے، اور اپنی تشفی کے لیے شعر کہتے ہیں، آپ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کی پذیرائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، لوگ بہت ایکٹیو ہیں، اپنا کلام وہ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، تو اس تعلق سے بھی آپ کی کوئی کاوشات ہیں اپنا کلام لوگوں تک، چونکہ آپ نے بتایا کہ مشاعروں سے اور ادبی تقریبات سے آپ تھوڑا سا اجتناب برتتے ہیں اور زیادہ وقت اپنی تخلیقات کو آپ دیتے ہیں؟ فیس بک کی حد تک سر میں ڈال دیتا ہوں، فیس بک کی حد تک آپ موجود ہیں اور اپنا کلام شیئر کرتے رہتے ہیں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں اس پہ؟ کیا آپ بھی بہت سے احباب کی طرح ان کومنٹس پر خوش ہوتے ہیں؟ بے حد خوشی ہوتی ہے، کوئی بڑا آدمی جب اس پہ ذرا سا لکھ دیتا ہے تو انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ یار کیسی چیز ہے کہ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ کوئی آدمی کر دے تو نہایت خوشی ہوتی ہے کہ یار اچھا لگتا ہے آپ کو، کوئی کام میں نے کیا تو اس کا صلہ۔ اچھا، آپ مزاح کے تعلق سے جو احباب ہمارے بہت اچھے اچھے شعراء مزاح تخلیق کر رہے ہیں، تو ان میں سے آپ کنہیں پسند کرتے ہیں، کنہیں بہتر سمجھتے ہیں، اور کن سے آپ مستقبل میں بہت سی امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ کچھ اچھا ادب تخلیق کریں گے؟ طنز و مزاح میں تو خالد عرفان صاحب امریکہ میں، بہت واہ واہ، بہت اچھا، اور دلاور فگار صاحب کے شاگردوں میں، اور میرا یہ خیال ہے
کہ انہوں نے اپنے استاد محترم سے بہت کچھ سیکھا. سعید آغا صاحب اور یہ خالد عرفان صاحب تو ان کی خالد عرفان صاحب، سعید آغا صاحب، اور غالباً ہمارے عبدالحکیم ناصف صاحب، پھر اسی طرح حیدر حسنین جلیسی صاحب، ہے نا؟ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مزاح تخلیق کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اس بہت بڑے شہر میں؟ جی جی ہے نا؟ کم تو ہے. ہاں تو کیا آپ نے سنجیدہ کبھی شاعری زیادہ ہوتی ہے. جی تو آپ نے کبھی سوچا کہ مزاح کی جانب کس طرح سے لوگوں کو راغب کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس نوجوان نسل کو جو مزاح کہنا چاہتی ہے لیکن وہ کسی بھی طرح کی سرپرستی سے دور ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ انہیں وہ سہولتیں، وہ سہولیات مہیا کیجئے کہ وہ مزاح کہنے کی سمت آئیں؟ میرے خیال سے آدمی کا سنجیدہ شاعری کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مزاج نہیں بن پاتا مزاحیہ شاعری کا، یا اتنا نہیں سمجھا آتا. وہ باہر جو لوگ سنجیدہ کر رہے ہیں وہ سنجیدہ کر رہے ہیں، مشکل ہوتا ہے کہ اس طرف دوسری عابد طرف. بھائی، اب تک جو آپ سے گفتگو کا شرف مجھے حاصل ہوا اس سے آپ ایک انتہائی سنجیدہ طبیعت کے انسان واقع ہوئے. تو میں حیران ہوں اس پر کہ مزاح میں مزید کس طرح سے آپ مزاح کو لے کر چل رہے ہیں، مزاح کی شاعری کو میں لے کر سنجیدگی سے آیا اس طرف، مزاح کی جانب آپ انتہائی بڑی سنجیدگی سے. ہاں مطلب میں نے واہ کہا واہ. کہ محنت کروں اس طرف تو ہوتا گیا. تو مزاح جب آپ تخلیق کرتے ہیں تو اس میں آپ کے بنیادی موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی میں اس بات کو مزید سہل انداز سے آپ کی سماعت تک منتقل کرنے کی جسارت کروں گا. یعنی ہم نے اکثر دیکھا ہے مزاح جو تخلیق کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیگمات پہ شاعری کر رہے ہوتے ہیں، بکروں پر شاعری ہو رہی ہوتی ہے نا، جسے آپ مزاح کہتے ہیں. تو آپ کی شاعری میں طنز بھی پایا جاتا ہے. آپ مزاح کے شاعر ہیں یا طنز و مزاح کے شاعر ہیں؟ طنز و مزاح صاحب، طنز و مزاح کے شاعر یہاں ہیں. تو طنز و مزاح ہی چلتا. تو آپ کی شاعری میں دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا کہ بنیادی موضوعات کیا ہیں آپ کی شاعری کے؟ موضوعات تو صاحب وہی ہیں جو اور لوگ لکھ رہے ہیں، وہی سماجی مسائل، معاشی مسائل. یہ جو سماجی مسائل کو آپ پہرہن جو ہے وہ مزاح کا اوڑھا کر جی جی وہ پیش کرتے ہیں. خوبصورت. تو عابد صاحب، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنا کچھ کلام بہتر ہمارے بزم شاعری دیکھنے والوں احباب جو ہیں ان کی سماعتوں تک منتقل کیجیے. تو کیا سننا چاہیں گے؟ قطعات جو آپ بہتر سمجھیں اس وقت. قطعات ہیں صاحب یہ. جی. اب تو ہم سگریٹ کے کچھ ایسے رسیہ ہو گئے. واہ واہ. اب تو ہم سگریٹ کے سگریٹ کے کچھ ایسے رسیہ ہو گئے، بس دھوئیں کے رقص میں رہنے لگے ہیں ہم مگن. واہ واہ. بس دھوئیں کے رقص میں رہنے لگے ہیں ہم مگن. جب دھوئیں سے بھر گیا کمرہ تو بیگم چیخ اٹھیں. واہ 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 واہ. جب دھوئیں سے بھر گیا کمرہ تو بیگم چیخ اٹھیں. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. واہ 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 بھائی، خوبصورت. واہ 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 واہ. ایک قطعہ ہے صاحب یہ کچھ سویم کی رودات. جی جی. مرنے والے کے لیے کچھ کہہ دیے کلمات خیر. کیا کہنے مرنے والے کے لیے کچھ کہہ دیے کلمات خیر. اب تو ان کی یاد میں بس فاتحہ خوانی رہے. واہ واہ واہ. اب تو ان کی یاد میں بس فاتحہ خوانی رہے. جب ڈکار آئی تو فوراً دل سے نکلی یہ دعا. واہ. جب ڈکار آئی تو فوراً دل سے نکلی یہ دعا. تابد مرنے پہ قائم رسم بریانی رہے. بہت خوب بہت خوب. ایک صاحب ڈینگی مچھر کے حوالے سے قطع ہوا ہے. ایک مچھر ادھر آیا ہے تو اس سوچ میں ہوں. واہ 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 واہ. ایک مچھر ادھر آیا ہے تو اس سوچ میں ہوں. میری اس شہر میں کس کس سے شناسائی ہے. کیا. واہ واہ. شیر سے زیادہ خطرناک ہے ڈینگی مچھر. واہ. شیر سے زیادہ خطرناک ہے ڈینگی مچھر. ڈنک مارے تو سمجھ لو کہ قضا آئی ہے. کیا کہنے ہیں صاحب، کیا کہنے. حالات حاضرہ کو آپ نے نظم کیا ہے. واہ 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 واہ.
ایک شادی حال جو گرائے گئے تھے ان کے حوالے سے قطع ہے. جی جی. رات کا کھانا کہاں پر پیٹ بھر کر کھائیں گے؟ واہ. رات کا کھانا کہاں پر پیٹ بھر کر کھائیں گے؟ رات کا کھانا کہاں پر پیٹ بھر کر کھائیں گے؟ ایک ایک کر کے جو شادی حال گرتے جائیں گے. واہ. مسئلے پہلے ہی سے اس شہر کے کچھ کم نہ تھے. مسئلے پہلے ہی سے اس شہر کے کچھ کم نہ تھے. کیا کراچی کے جواں شادی بھی نہ کر پائیں گے؟ بہت اچھے صاحب. واہ 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 واہ. کیا کراچی کے جوان. کیا کراچی کے جواں شادی بھی نہ واہ. کر پائیں گے؟ واہ. شازیہ خشک کے حوالے سے ایک ہے صاحب. شازیہ کے نام میں آتا ہے خشک. شازیہ کے نام میں آتا ہے خشک. منفرد سی گانے والی آ گئی. دیکھ کر بہنوئی نے چھیڑا اسے. دیکھ کر بہنوئی نے چھیڑا اسے. گھر میں میرے خشک سالی آ گئی. بھائی واہ 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 واہ. گھر میں میرے خشک سالی آ گئی. بہت خوبصورت. گھر میں میرے خشک سالی آ گئی. ناظرین کرام، آپ سماعت کر رہے ہیں مرزا عابد عباس کو. وہ اپنی خوبصورت گفتگو بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں اور خوبصورت اشعار بھی. ناظرین، اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر مرزا عابد عباس سے گفتگو بھی سماعت کرتے ہیں اور ان کا کلام بھی. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام بزم شاعری میں موجود ہیں مرزا عابد عباس، جو اپنے خوبصورت طنز و مزاح سے لبریز اشعار آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. سو ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے اسے منقطع کیا تھا. عابد عباس صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ، کوئی ایسی درس گاہ جہاں نوجوانوں کو تربیت دی جائے ادب کے تعلق سے، مزاح کے تعلق سے، طنز و مزاح کی شاعری کے تعلق سے، یا کوئی ایسی مخصوص جگہیں جہاں انہیں بتایا جائے کہ ادب میں یہ صنف مزاح جو ہے وہ کتنی اہم ہے. اس پر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں صاحب، ہونا تو چاہیے. بہت ضروری کام ہے. اس پہ کام ہو تو بہت امپروومنٹ ہوگی. اچھا. میں اس سے بہتری آئے گی اور لوگ اس جانب راغب ہوں گے. آپ نے لامحالہ وہ دور بھی دیکھا ہوگا ضیاء الحق قاسمی صاحب. وہ جب کراچی میں آئے اور انہوں نے مشاعروں کا، طنز و مزاح کے مشاعروں کا انتہائی طاقت سے اہتمام کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں سنجیدہ شاعری کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا جاتا تھا، وہیں ضیاء الحق قاسمی انہوں نے جا بجا مزاح کا، شاعروں کا، مشاعروں کا اہتمام کیا. تو آپ کبھی ان کے مشاعروں میں شریک ہوئے یا ان کے مشاعروں کو آپ نے سماعت کیا جن مشاعروں کا انہوں نے اہتمام کیا تھا؟ وہ اصل میں نے ذرا بعد میں لکھنا شروع کیا. ان کے ملاقات تو رہی، گھر پہ جانا آنا رہا، لیکن وہ میں نے ذرا بعد میں لکھنا شروع کیا. تو ان کے رسالے میں بہرحال ان کا تقریباً 22 سال تک وہ رسالہ چلتا رہا، ظرافت انٹرنیشنل. تو وہ اس میں چیزیں شائع ہوتی رہی. آخر میں رابطہ ہوا تھا. تو مرزا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو پرچہ تھا ظرافت، تو وہ اب بھی اس کی اشاعت ہو رہی ہے یا؟ تو شاید ایک سرفراز شاہد صاحب نے نکالا تھا، وہ بھی 4-5 سال چل کے بند ہو گیا. یہاں انور علوی صاحب نکال رہے تھے، شوکت جمال صاحب کے، تو وہ مزاح پلس وہ بھی بند ہو گیا 5-6 سال چل کے. بڑی مشکل ہوتی ہے. مطلب زیر لب کبھی نکلا کرتا تھا، وہ ایک بند ہوا، بہت بڑا رسالہ تھا. تو اب تو میں سمجھتا ہوں اسی میں سنجیدہ شاعری کے ساتھ مزاح کا جو حصہ ہوتا ہے اسی میں آدمی چھپوا لیتا ہے. تو وہ بہت اچھی بات ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا عابد عباس، اور ہم ایک بار پھر مرزا عابد عباس سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری سماعتوں تک اپنا کلام منتقل کریں. جی مرزا عابد عباس صاحب، کچھ کلام عطا کیجیے. قطع ہے صاحب، ہیلمٹ پہ جو پابندی لگی تھی اس حوالے سے. جو ہیلمٹ کو ضروری کیا ہے بائک پر، واہ،
جو ہیلمٹ کو ضروری کیا ہے بائک پر، اگر ہو حادثہ یہ جان تو بچا لے گا. واہ. اگر ہو حادثہ یہ جان تو بچا لے گا، مگر یہ ہم نے خریدا ہے اس لیے یارو. مگر یہ ہم نے خریدا ہے اس لیے یارو، یہ روز روز کے چالان تو بچا لے گا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. ایک کہتا ہے صاحب فلم کے حوالے سے، یہ آیا وطن میں فلم کی صنعت پہ جب زوال. بہت اچھے. آیا وطن میں فلم کی صنعت پہ جب زوال، تو ذہن میں بھی رہ نہ سکے پکچروں کے نام. واہ. کوئی پرانی فلم جو دیکھو تو یوں لگے. واہ. کوئی پرانی فلم جو دیکھو تو یوں لگے، سرزد ہوا ہے ہم سے کوئی آج نیک کام. واہ واہ. ابھی بائی پاس کے حوالے سے ایک دو خطات ہوئے تھے تو وہ جی عطا کیجیے. سرجری دل کی ہو گئی تو لگا. واہ. سرجری دل کی ہو گئی تو لگا، ہو مزہ جیسے مر کے جینے میں. واہ. پیر میں ایک رگ پھڑکتی تھی. واہ. پیر میں ایک رگ پھڑکتی تھی، اب دھڑکنے لگی ہے سینے میں. بہت اچھا ہے صاحب. اب دھڑکنے لگی ہے. اب دھڑکنے لگی ہے سینے میں. ایک پیس میکر کے حوالے سے دل کی دھڑکن زبان نکالا لگایا جاتا ہے. کون سی طاقت ہے مجھ میں یہ کسی کو کیا خبر. کون سی طاقت ہے مجھ میں یہ کسی کو کیا خبر، محو حیرت ہو گئی دنیا مگر جلنے لگی. واہ. محو حیرت ہو گئی دنیا مگر جلنے لگی. رک گئی تھی وقت کی رفتار میرے سامنے. واہ. رک گئی تھی وقت کی رفتار میرے سامنے، سیل کیا ڈالا نیا کہ زندگی چلنے لگی. بہت اچھے صاحب. واہ 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 واہ. خوبصورت. ایک کہتا ہے صاحب، سوئی سے لے کے ایک گاڑی تک. سوئی سے لے کر ایک گاڑی تک ہم تو جاپان سے منگاتے ہیں. واہ واہ. ہم تو جاپان سے منگاتے ہیں. سوئی سے لے کے ایک گاڑی تک ہم تو جاپان سے منگاتے ہیں. ہائی کو شاعری ہے جاپانی. ہائی کو شاعری ہے جاپانی، اپنے ہاں خود اسے بناتے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. ہائی کو شاعری ہے جاپانی. ہاں، اپنے ہاں خود اسے بناتے بہت ہیں. اچھے. ایک بتیسی کے حوالے سے کہتا ہے صاحب، چلے جب نقلی بتیسی لگا کر. چلے جب نقلی بتیسی لگا کر دعائیں مانگتے تھے گڑ گڑا کر. واہ. چلے جب نقلی بتیسی لگا کر دعائیں مانگتے تھے گڑ گڑا کر، ہمیں نانے جویں بخشی ہے تو نے. ہمیں نانے جویں بخشی ہے تو نے، تو اصلی دانت بھی ہم کو عطا کر. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. مرزا عابد عباس صاحب، جی جی. ہم آپ سے کلام بھی سماعت کر رہے ہیں، آپ سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور ہم آپ کے کلام سے استفادہ کر رہے ہیں، آپ کی گفتگو سے استفادہ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مرزا عابد عباس، یہ جو ادبی ماحول اس وقت ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، مطمئن تو نہیں ہے. لوگ اس طرف اب آ نہیں رہے. مطلب لکھنے پڑھنے کی جانب اب لوگوں کا تھوڑی دوری ہو گئی ہے. رجحان کم ہو گیا. رجحان کم ہو گیا ہے. مطلب تھوڑی کتاب سے دوری ہوئی، وہ ہوا. جو لوگ پڑھ رہے لکھ رہے ہیں وہ باہر کر رہے ہیں، باقی لوگ اس طرف نہیں آتے. تھوڑا کتاب سے دوری کا ہم نے اکثر یہ سنا کہ لوگوں کے وہ جو ایک کتاب سے دوستی تھی، یعنی ہم نے بھی وہ وقت گزارے کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کتابیں ہم کرائے پر لیا کرتے تھے. وہ رجحان تو یکسر ختم ہو گیا، وہ جو لائبریریز کا تھا. لیکن اب جو گورنمنٹ کے زیر اہتمام لائبریریز موجود ہیں، کبھی آپ کا اتفاق ہوا ان لائبریریز میں جانے کا؟ میں دیکھتا ہوں کہ اخبار پڑھنے کے لیے تو کافی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہیں کوچنگ جانا ہی.
تو لیکن کتابوں والے میں اوپر جیسے بنا ہوا ہوتا ہے تو اس میں نہیں اتنے لوگ نہیں ہوتے وہ اس لحاظ سے. تو مرزا عابد عباس کیا وجہ ہے، مطلب کتابوں سے دوری کا کچھ آپ کے سمجھ میں آتا ہے، کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں کا تعلق جو کتاب سے تھا وہ کیوں ٹوٹتا جا رہا ہے؟ کتابوں سے میرے خیال سے ویسے تو جو تعلق پڑھنے لکھنے کا رواج رجحان کم ہوا ہے وہ تو ایک الگ بات. ایک مہنگی بھی بہت ہو گئی کتابیں، مطلب آدمی سیکنڈ ہینڈ جا کے وہاں خریدتا ہے ریگل وغیرہ سے، بہت کاسٹلی پڑ جاتی ہیں کتابیں. تو یہ ایک سبب یہ جہاں بھی ہے. بہت سارے اسباب ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے وجہ ہے کہ کتابوں کی قیمتیں زیادہ بہت ہیں. زیادہ ہیں. جو رسالے آتے تھے مطلب ہند و پاک میں چلتے تھے، اب وہ ڈاک کا وہ اتنا خرچہ ہو گیا تو تھوڑے سے مہنگائی کی وجہ سے بھی تھوڑا سا اثر پڑا ہے اس پہ. حضرات، مرزا عابد عباس نے فرمایا کہ کتابوں کی دوری کے جہاں بہت سارے سبب ہیں، اسباب ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کتابوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو ہم ان تمام احباب سے درخواست گزار ہیں جو اپنی کتابیں شائع کروا رہے ہیں اور ان دکانداروں سے جو کتابیں فروخت کرتے ہیں، ہم درخواست گزار ہیں ان سے کہ کتابوں کی قیمت اتنی سہل کر دیجئے، اتنی آسان کر دیجئے، اتنی کم کر دیجئے کہ کم از کم وہ شخص جو کتاب پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے کتاب خریدنا آسان ہو. تو مرزا عابد عباس صاحب، ہم آپ سے پھر ایک بار درخواست کریں گے کہ کچھ کلام عطا کیجیے. بہتر. آج دنیا پہ حکمرانی ہے امریکہ کی، آج دنیا پہ حکمرانی ہے امریکہ کی، لوگ کہتے ہیں عقل مند وہاں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں عقل مند وہاں رہتے ہیں. مائع پیٹرول ہے کیوں گیس کہا جاتا ہے. مائع پیٹرول ہے کیوں گیس کہا جاتا ہے. میں پریشان ہوں وہ گیس کو کیا کہتے ہیں. بہت اچھے. میں پریشان ہوں وہ گیس کو کیا کہتے ہیں. ایک ادیب رضوی کے حوالے سے ایک قطعہ ہے صاحب. ضرور عطا کیجیے. ڈاکٹر رضوی نے کھولا ہے جو کڈنی سینٹر. واہ. ڈاکٹر رضوی نے کھولا ہے جو کڈنی سینٹر. قوم اس ہیرو سے ہی کہلا رہی ہے خوش نصیب. واہ. قوم اس ہیرو سے کہلا رہی ہے خوش نصیب. محو حیرت ہو گیا جب بھی خیال آیا مجھے. واہ. محو حیرت ہو گیا جب بھی خیال آیا مجھے. ڈاکٹر گردے کے ہو کر بھی وہ کہلائے ادیب. واہ 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 واہ. ڈاکٹر گردے کے ہو کر بھی وہ کہلائے ادیب. فرباسی محجبینوں کو ہے مفت مشورہ. فرباسی محجبینوں کو ہے مفت مشورہ. پہلے بدن گھٹانے کو وہ ڈائٹنگ کریں. واہ. پہلے بدن گھٹانے کو وہ ڈائٹنگ کریں. آئیں نظر وہ جب ذرا نازک سی ایک کلی. واہ. آئیں نظر وہ جب ذرا نازک سی ایک کلی. بلی کی طرح ریمپ پہ پھر ماڈلنگ کریں. بہت اچھے، بہت اچھے. مرزا صاحب معاف کیجیے گا، آپ کی گفتگو میں مخل ہوا، ہم آپ سے مزید کلام بھی سماعت کریں گے. تو میں یہ چاہتا تھا مرزا عابد عباس، ہم آپ سے مزید کلام بھی سماعت کریں گے. ناظرین کرام، اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا عابد عباس. ہم وقفے سے دوبارہ آ کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام بزم شاعری میں موجود ہیں بہت خوبصورت شاعر، بہت میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے مرزا عابد عباس. ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں. مرزا عابد عباس سے کلام سماعت کرتے ہیں. جی عابد صاحب، میرے خیال سے قطعات تو وجی بھائی کافی زیادہ ہو گئے. جو اب میں آپ کو اچھا لگے. نظمیں سنا دوں آپ کو. جی ضرور ضرور. بہتر.
ایک نظم ہے صاحب، عنوان ہے گرین کارڈ. جی. وطن میں رہ تو رہے ہیں عوام 20 کروڑ. واہ. وطن میں رہ تو رہے ہیں عوام 20 کروڑ. گرین کارڈ کا ہے پیٹ میں ہر ایک کے مروڑ. واہ. دلوں میں فکر ہے امریکنی بلاوے کی. دلوں میں فکر ہے امریکنی بلاوے کی. وطن سے ہے تو محبت مگر دکھاوے کی. بہت اچھا. ہوں منتظر کہ وہاں سے اشارہ ہو جائے. واہ. ہوں منتظر. ہوں منتظر کہ وہاں سے اشارہ ہو جائے. آخر وقت وہاں کا نظارہ ہو جائے. بہت اچھے. واہ. میری نگاہ میں وہ سبز باغ رہتے ہیں. واہ. میری نگاہ میں وہ سبز باغ رہتے ہیں. گرین کارڈ جسے لوگ باغ کہتے ہیں. واہ 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 واہ. گرین کارڈ جسے لوگ باغ کہتے ہیں. خدا کرے کہ میری دوہری شہریت ہو جائے. واہ. خدا کرے کہ میری دوہری شہریت ہو جائے تو خاندان میں کچھ میری اہمیت ہو جائے. بہت اچھے. شریف لوگوں کا کب ملک میں گزارا ہے. شریف لوگوں کا کب ملک میں گزارا ہے. گرین کارڈ ہی اب آخری سہارا ہے. واہ واہ. گرین کارڈ ہی اب آخری سہارا ہے. واہ. ایک نظم ہے صاحب سیلفی. جی عطا کیجیے. ہر نوجوان کے چہرے کو پڑھنے لگا بغور. واہ. ہر نوجوان کے چہرے کو پڑھنے لگا بغور. تحریر تھا جبی پہ ہر ایک سیلفی کا دور. واہ. تحریر تھا جبی پہ ہر ایک سیلفی کا دور. یہ رابطہ مشین سے آئی ہے سیلفی. واہ. یہ رابطہ مشین سے آئی ہے سیلفی. چپکی ہے نوجوانوں میں یہ مثل ایلفی. واہ واہ واہ. تصویریں کھینچنے کا تو پہلے بھی تھا رواج. تصویریں کھینچنے کا تو پہلے بھی تھا رواج. سنتے ہیں اس مرض کا نہیں کوئی بھی علاج. واہ. اس کے بغیر حج و زیارت نہیں قبول. اس کے بغیر حج و زیارت نہیں قبول. لگنے لگی ہے سیلفی اب دین کا اصول. واہ واہ. پہلی دفعہ تو ہم کو نرالی لگی یہ بات. واہ. پہلی دفعہ تو ہم کو نرالی لگی یہ بات. بنتے جو دیکھی سیلفی میت کے ساتھ ساتھ. واہ. روکیں اگر تو جاتی تھی عزت رہی صحیح. واہ. روکیں اگر تو جاتی تھی عزت رہی صحیح. یوں سیلفی میں عزت سادات بھی گئی. واہ 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 واہ. عابد پڑھے یہ نظم کوئی سیلفی بنائے. واہ. عابد پڑھے یہ نظم کوئی سیلفی بنائے. جو فیس بک پہ باعث تشہیر کام آئے. بہت اچھے. جو فیس بک پہ باعث تشہیر کام آئے. پروگرام میں مہمان تھے مرزا عابد عباس. ناظرین کرام، ہم آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری جانتے ہیں کہ ہم مختلف اشعار کہنے والے، مختلف سوچ رکھنے والے ان تمام احباب کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم کسی نہ کسی طور ان کی پذیرائی کریں، انہیں سراہیں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ اگر انہیں تقریبات میں مدعو نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ تخلیق کار نہیں ہیں. اور میٹرو ون کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ان احباب کو مدعو کیا جائے جو اپنے تئیں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں. انہیں اس احساس سے باہر نکالا جائے کہ وہ جس طرح کا بھی کلام کہہ رہے ہیں وہ رائے گاہ نہیں ہے. ہمیں ان کے کلام کی ضرورت ہے اور ہم کسی بھی طور ان کی پذیرائی میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں آنے دیں گے. اسی تعلق کی بنیاد پر مرزا عابد عباس کو مدعو کیا کہ انہیں یہ احساس رہے کہ ان کے چاہنے والے تمام دنیا میں موجود ہیں اور وہ جو تخلیقی کاوشات انجام دے رہے ہیں قطعاً رائے گاہ نہیں ہیں. ناظرین اکرام،
پروگرام بزم شاعری اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.